سر پاکستان میں ایک طبقہ اس طرح کا بھی موجود ہے، چاہے کم تعداد میں ہے، کہ وہ اینٹی فوج کو لڑانے کی بات کرتے ہیں. پھر افغانیوں کا ایشو بڑا سیریس ہے. پھر سیاسی پولیٹیکلی جو ہے اسٹیبلٹی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کے اندر وہ جو میٹرز ہیں نا اس طرح کے انسٹیبلٹی، جی وہ جو انسٹیبلٹی کرواتے ہیں یا انسٹیبلٹی کرتے ہیں جی وہ انسٹیبل ہی رہتے ہیں. یہ مائنڈ میں رکھیے گا کہ پاکستان کے خلاف جیسے جو بھی سازش کرتا ہے، پاکستان سٹیٹ کی بات کر رہا ہوں، جی پاکستان ریاست کی بات کر رہا ہوں، ملک خدا داد اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کہ جو اس کے خلاف آنکھ اٹھتی ہے وہ آنکھ یا تو جھک جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے، وہ دیکھنے کے قابل نہیں رہتی. آپ انڈیا کی بات کر لیں، وہ کتنے عرصے سے، جب سے پاکستان بنا ہے تب سے وہ سازشیں کر رہا ہے. افغانستان سازشیں کرتا رہتا ہے، اور ملک ہیں، بہت سارے ملک ہیں جن کے ہم نام بھی نہیں لے سکتے کیونکہ وہ باہر سے ہمارے دوست ہیں اور اندر سے وہ بھی سازشوں میں حصہ بن جاتے ہیں. بہرحال پاکستان ایسا ملک ہے جس کا نظریہ یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کی حفاظت ہمارے اللہ تعالیٰ نے خود کرنی ہے. یہ ہمارا ایمان ہے، اور بلیو می یہی جذبہ ہمارے پاک فوج کا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے آگے ایک لمحہ نہ آگے جا سکتے ہیں نہ ایک لمحہ پیچھے جا سکتے ہیں. اس لیے وہ پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں اور بہترین طریقے سے پروٹیکٹ کرتے ہیں. اور جذبہ ایمانی جس معاملے میں شامل ہو جائے اس کو کوئی جھکا نہیں سکتا، نہ ہی ہم پیچھے ہٹ سکتے ہیں نہ ہی ہم نیچے گر سکتے ہیں. ہم الحمدللہ اسٹرانگ ہوتے ہیں اور مزید بہتر ہوتے ہیں اور استقامت سے آگے بڑھتے ہیں. اور وہ اس استقامت کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارا جذبہ ایمانی الحمدللہ، ہمیں پہلی جو کان کے اندر آواز دی جاتی ہے وہ بھی یہی ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. تو آخر میں بالکل جب صحیح. ہمیں روانہ کیا جاتا ہے تب بھی ہماری یہی والی آواز ہم سنتے ہیں. تو اس لیے ہمارا جذبہ ایمانی یہی ہے کہ کلمے پہ موت ہو اور کلمے پہ ہماری پیدائش ہو، اور ہمارے لیے اس سے بڑھ کے کچھ نہیں. سر انٹرنیشنل افیئرز میں ابھی آپ نے دیکھا کہ دبئی ایئر شو ہوا، انفارچونیٹلی وہاں پہ پہلا انڈین طیارہ جو تھا تیجس وہ گرا. تو ہر الزام جو ہے وہ پاکستان پہ آتا ہے، بھارت کی جانب سے ہر الزام آئی ایس آئی پہ آتا ہے، مگر پہلی مرتبہ ایسے ہوا کہ اس نے الزام امریکہ پہ لگایا. تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ جو اس ٹائم جو کوشچن ریز ہو رہا ہے تو وہ یہ ہے کہ پائلٹ جو تھا وہ ایجیکٹ کر سکتا تھا، اس نے کیوں ایجیکٹ نہیں کیا؟ کیا مودی سرکار کا اتنا پریشر ہے؟ پہلے آپ نے دیکھا مودی سرکار کے خلاف وہ فوج کے پیسے کھا رہا ہے، ویپنز کے پیسے کھا رہا ہے، گولیوں کے پیسے کھا رہا ہے. اور آپ نے دیکھی کہ ان کے جو ہیڈز ہیں، چاہے وہ ایئر فورس کے ہیں، چاہے وہ پاکستان اس کے انڈین آرمی کے ہیں، ان کے افسران کی پریس کانفرنسز دیکھی جو ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹ کے ہیں کہ یہ ہمارے ویپنز کے پیسوں میں تو کم از کم کرپشن آپ نہ کریں. تو کیا کہیں گے اس بھارتی پائلٹ کی موت پہ؟ جی، بھارتی پائلٹ ہو یا کوئی بھی سپاہی ہو، کسی بھی ملک کا ہو سپاہی، وہ ایک اثاثہ ہوتا ہے قوم کا اور قوم کا محافظ ہوتا ہے. تو اس لیے ہم اس کو ظاہر افسوس ہی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو محرکات ہیں جی وہ انتہائی گھناؤنے محرکات ہیں. یہ 2001 میں بنی تھی، یہ جو تیجس کی جو کمپنی ہے نا جس نے جی یہ بنانا شروع کیا، اور 2000 اس کو باقاعدہ ٹیسٹ کرنے کے بعد، اس کے سارے فارمولے پاس کرنے کے بعد، اور وہ بعد میں اس کو فلائٹ پہ لایا گیا. فلائٹ پہ لانے کے بعد بھی تمام تر چیزیں چھان بین کی جاتی ہے. اس تیجس کے نام پہ باقاعدہ طور پہ انڈیا، وہ کہتے ہیں نا کہ تکبر محسوس کرتا تھا کہ ہمارے پاس جی تیجس ہے، تمہارے پاس کیا ہے. جی اس جہاز نے گرنے سے ان کی اوقات ان کو یاد کروائی ہے کہ یو آر نتھنگ اف یور مائنڈ از بلینک. آپ کے دماغ کے اندر اگر بھوسا بھرا ہوا ہے تو وہ ان چیزوں سے ثابت ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا بھوسا یا تو آپ کے بولنے سے پتہ چلتا ہے یا آپ کے افعال سے پتہ چلتا ہے. آپ کے بھوسا دماغ میں تھا، آپ نے کہا ہمارے پاس تو زبردست فلائٹ سسٹم ہے. وہ جنہوں نے میرے خیال میں ارمینیا نے، پتہ نہیں کس نے، کسی جی کنٹری نے ڈیل ان کے ساتھ کینسل ہو گیا. معاہدہ بھی کیا ہوا تھا، وہ بھی انہوں نے کینسل کر دیا. جی آرمینیا نے. کیونکہ کوئی بھی کنٹری اس طرح کی غیر کیا کہتے ہیں جانچ پڑتال والی، جس کا آپ ایک شو کے اندر تو آپ اپنا بیسٹ پریزنٹ کرتے ہیں، جب آپ نمائش کرتے ہیں. اب میں نمائش کروں گا تو میں بہترین سوٹ پہنوں گا، بہترین بال بھی ڈائی کروں گا، شیپ بھی بہترین ہوگی، جوتے بھی بہترین ہوں گے، اور بچ جاؤں گا تو پتہ چلے گا کہ میں بیسٹ اس کے ساتھ جا رہا ہوں، اپنے اکوپمنٹ ہوں. لیکن آپ ایک جس بیسٹ آپ نے جو چوز کیا ہے جہاز، اور جو بیسٹ چوز کیا آپ نے پائلٹ، اس کو آپ وہاں پہ جا کے مذاق اڑوانے گئے تھے. آپ نے کیا کیا وہاں پہ؟ اگر آپ کا اس طرح کا بیڑا غرق سسٹم ہے تو پھر اس پہ آپ کسی کو کیا، آپ اللہ معاف کرے، آپ کی کیا، میں یعنی کہ ہماری آئی ایس آئی یا ہمارا جو دفاعی سسٹم ہے وہ آپ کو یہ سارا کچھ کنٹرول کرتا ہے. اس کا مطلب ہے آپ اگر ہم پہ الزام لگائیں یا امریکہ پہ الزام لگائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یو آر زیرو، آپ کنٹرولڈ ہیں.
ہمارے اشاروں پہ آپ ناچ رہے ہیں یا امریکہ کے اشاروں پہ آپ ناچ رہے ہیں کہ آپ کے انٹرنل سسٹم کے اندر کوئی ویکنس سامنے آتی ہے تو بھی آپ کہتے ہیں پاکستان نے کی ہے. آپ کے انٹرنل سسٹم سیٹ اپ کے اندر کوئی پرابلم آتا ہے, وہاں پہ دھماکے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں پاکستان نے کیے ہیں, وہاں پہ بربادی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں پاکستان نے. آپ کا ایجوکیشنل سسٹم کس نے تباہ کیا؟ آپ نے خود نے, آپ کے اپنے سیاستدانوں نے. آپ اپنے گریبان میں کیوں نہیں جھانکتے؟ آپ ہمیشہ پاکستان کے اوپر یا کسی بھی دوسرے کے اوپر وہ الزام لگاتا ہے جو اندر سے خالی ہو, جس کے پاس کوئی نہ دماغ کے اندر کوئی بات ہو نہ دل میں کوئی بات ہو. وہ بندہ جس کے پاس نہ نالج ہے وہ بندہ دوسرے پہ الزام لگائے گا. میرا موبائل گاڑی میں رہ گیا, میں کہوں گی جی آپ لوگوں کا قصور ہے, کسی اور کا قصور ہے. میری نائلی ہے, کمزوری ہے, میری کوئی چیز خراب ہے, میرے اندر کوئی ڈیفیکٹ ہے, مجھے خود اس کا اعادہ کرنا چاہیے, نہ کہ میں کسی دوسرے پہ ڈال دوں. ہاں اس نے مجھے لگتا ہے رات کو اس نے مجھے جو میں نے کھانا کھایا تھا نا وہ زیادہ کھا لیا تھا تو اس کے مسالے بہت زیادہ تھے, تو اس لیے اس کا قصور ہے. اس کا قصور نہیں ہے, میرا اپنا قصور ہے. اس لیے جو چیز خراب ہوتی ہے اس کا ذمہ دار میں خود ہوں. اگر انڈیا کے اندر کوئی چیز خرابی ہے تو اس کی ذمہ دار انڈیا ہے, وہ کسی پر ذمہ داری ڈالتی ہے, اٹس مین کہ دے آر اے ویک کنٹری.